آج ہم تاریخ کے اس لمحے میں داخل ہوتے ہیں جہاں زمین بھی خاموش تھی، آسمان بھی جھکا ہوا تھا اور کائنات کا ہر ذرہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا گواہ تھا۔ یہ وہ واقعہ ہے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں، لیکن اس کے اندر رسالت کا نور بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اخلاق بھی۔ یہ ایک ایسا لمحہ ہے جو ہر مسلمان کے ایمان کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ ایک جن نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گستاخی کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب کیسے دیا؟ یہ وہ راز ہے جو آج بھی انسانیت کے لیے دروازہ ہے ہدایت کا۔ جنات آگ سے بنائے گئے ہیں، ان میں نیک بھی ہوتے ہیں اور گمراہ بھی، ان میں عالم بھی ہے اور جاہل بھی، ان میں عبادت گزار بھی ہیں اور شیطان کے پیروکار بھی۔ مکہ کے آس پاس رات کے وقت صحرا میں وادی نخلا میں بہت سے جنات آباد تھے۔ یہ وہ دور تھا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ کے سردار اذیت دیتے تھے، راستے بند کر دیتے، جگہ جگہ کانٹے بچھاتے اور منصوبہ بناتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے روکا جائے۔ لیکن ان سب کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت رک نہ رہی تھی۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ وادی نخلا کی طرف گئے۔ یہ سفر خاموش، تاریک اور نہایت عجیب ماحول والا تھا۔ چاند بادلوں میں چھپا ہوا تھا، ہوا میں ٹھنڈک تھی اور انسان محسوس کر سکتا تھا کہ فضا میں کوئی پوشیدہ مخلوق گھوم رہی ہے۔ صحابہ بھی یہ تبدیلی محسوس کر رہے تھے، لیکن خاموش تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ ہمت بھی دیتا تھا اور سکون بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں قیام کیا۔ پھر تہجد کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ جب قرآن کی آواز جنگل، پہاڑ اور تاریکی میں پھیلی تو جنات کے گروہ جاگ اٹھے۔ وہ بولے، یہ کیسی آواز ہے؟ یہ تو انسانوں کی آواز نہیں، یہ تو آسمانی کلام ہے۔ کچھ جنات قرآن پاک کی طرف کھنچے چلے آئے، کچھ درختوں کے پیچھے چھپ گئے، کچھ ہوا میں معلق ہو گئے اور کچھ اپنی قوم کو بلانے لگے، آؤ، ایک نبی کا کلام پڑھا جا رہا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب جنات کے دل نرم ہوئے اور ان پر نور اترا، لیکن سب ایسے نہ تھے۔ کچھ ضدی، سرکش اور شیطانی جن بھی موجود تھے۔ ان میں سے ایک بہت مغرور جن بھی تھا جو جنات میں بڑا جاہل اور شرارتی سمجھا جاتا تھا۔ جب اس نے قرآن کی آواز سنی تو جل اٹھا۔ وہ بولا، یہ کیا ہے؟ یہ تو لوگوں کو بدل دے گا، ہماری طاقت ختم ہو جائے گی، لوگ شرک سے ہٹ جائیں گے، میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ وہ غصے میں چیختا ہوا پہاڑ کے سائے سے نکلا اور ایک تیز آگ کی لپٹ کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آیا۔ صحابہ کرام کو صرف ہوا کے اچانک جھونکے کا احساس ہوا، لیکن وہ جانتے تھے کہ کوئی غیر معمولی چیز ہے۔ اس سرکش جن نے اپنی شیطانی حرکت دکھائی۔ وہ آگے بڑھا اور نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تھوکا۔ ہاں، یہ اس کی طرف سے سب سے بڑی گستاخی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ شاید وہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچا دے گا، لیکن تھوک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہ پہنچ سکا۔ جیسے ہی اس نے تھوکنے کی حرکت کی، اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، کوئی ذرہ بھی آپ تک نہیں پہنچ سکتا۔ تمام جنات کانپ اٹھے۔ وہ تھوک ہوا میں خشک ہو کر پھیل گیا اور اسی جن کے چہرے پر واپس پلٹا اور اسے جل دینے لگا۔ اس کی چیخ نکل گئی، آہ، یہ کیا ہو گیا؟ میں تو جل گیا۔ صحابہ کرام حیران تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ اسے ڈانٹا، نہ بددعا دی اور نہ غصہ کیا، بلکہ فرمایا، اے جن، تمہارا نقصان تمہارے عمل کی وجہ سے ہوا ہے، میں تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں، تمہارے لیے بدی نہیں۔ یہ سن کر نیک جنات رو پڑے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو انسانوں کے لیے رحمت تھے، لیکن آج ہم نے دیکھا کہ آپ جنات کے لیے بھی سراپا رحمت ہیں۔ وہ شیطانی جن جو تھوکتے ہوئے آیا تھا اب پگھل چکا تھا۔ وہ چیخ کر بولا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ظلم کیا، گستاخی کی، اور آپ نے پھر بھی میرے لیے آسانی چاہی، مجھے معاف کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ جن روتا رہا، چیختا رہا،
ज़मीन पर गिर पड़ा और बोला, मैं ईमान लाता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सच्चे रसूल हैं। ये लम्हा जिन्नात की तारीख का सबसे रोशन वाक़या बन गया। जैसे ही वो सर के जिन चीखता हुआ पीछे हटा और उसके चेहरे पर चलने के निशान नमूदार हुए, फ़ौरन उसकी कौम के दर्जनों जिन्नात हवा में घूमते हुए वादी नखला में जमा हो गए। अंधेरा गहरा हो गया, हवा भारी हो गई, दरख्तों की शाखें हिलने लगीं, पहाड़ के पीछे से सरगोशियों की आवाज़ आने लगी। सहाबा घबरा गए, लेकिन रसूल करीम सुकून के साथ खड़े रहे। जिन्नात में से एक बोला, हमारे भाई के साथ क्या हुआ? ये तो पहले से ज़्यादा जल रहा है, ये आग इस पर क्यों पलट गई? तब एक बुजुर्ग जिन आगे आया। वो बाकियों की निस्बत नरम मिजाज लगता था। उसने सर झुकाया और बोला, ये तुम्हारी गुस्ताखी का अंजाम है। तुमने एक अजीम नबी पर थूका था। जैसे ही उन्होंने लफ्ज़ नबी सुना तो वो सब लरज़ उठे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आहिस्ता चलते हुए उन जिन्नात की तरफ देखा और फरमाया, ए जिन्नात, मैं तुम्हारे लिए सख्ती लेकर नहीं आया, मैं तुम्हें अल्लाह ताला का पैगाम सुनाने आया हूँ। मेरी बात सुनो। जिन्नात खामोश हो गए। जो तेज़ हवा चल रही थी वो भी रुक गई। पूरी वादी पर ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे ज़मीन सांस रोक ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह रहमान की तिलावत शुरू की। ये अल्फाज वादी में यूं गूंजे जैसे आसमान अपने रब की हम्द कर रहा हो। जिन्नात पर कपकपी तारी हो गई। कुछ ज़मीन पर बैठ गए, कुछ सजदे में गिर गए और कुछ रोने लगे। वो कहते थे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आज असल नूर को देखा है। हम वो आवाज़ सुन रहे हैं जो दिलों को बदल देती है। जब तिलावत ख़त्म हुई तो सबसे पहले वही सरकश जिन उठा जिसने नाउज़ुबिल्लाह थूका था। अब उसकी हालत बदल चुकी थी। वो पछतावे से कांप रहा था। वो बोला, या रसूल अल्लाह, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, क्या अल्लाह ताला मुझे माफ़ करेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो, वो बहुत रहम करने वाला है। ये सुनकर वो रोने लगा और बार बार कहता, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी। फिर एक जिन आगे बढ़ा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम भी आपकी उम्मत में से हैं? क्या हम भी ईमान ला सकते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, मेरी उम्मत में इंसान भी हैं और जिन भी। जो कुरान को माने और अल्लाह ताला को एक माने वो मेरी उम्मत में शामिल है। ये सुनकर जिन्नात खुशी से चीख उठे। एक बुजुर्ग जिन, जो शायद उनका सरदार था, आगे आया। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, हम सब आप पर ईमान लाना चाहते हैं, हम सब आपके दीन को कबूल करना चाहते हैं, क्या आप हमें इस्लाम सिखाएंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे करीब आ जाओ। जिन्नात एक दायरे में बैठ गए। अंधेरा मज़ीद गहरा हो गया, लेकिन उनके दिलों में नूर भड़क उठा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिन्नात ने एक साथ बुलंद आवाज़ में कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वादी गूंज उठी, पहाड़ गूंज उठे, ज़मीन खुशी से लरज़ उठी और आसमान ने रहमत की बारिश बरसाई। ईमान लाने के बाद जिन्नात ने कई सवाल पूछे। हम नमाज कैसे पढ़ें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह तुम्हारी कौम के लिए आसानी हो, लेकिन किबले की तरफ रुख करो और अपने दिल को खालिस रखो। हम इंसानों के करीब आ सकते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसानों को सताओ नहीं, उन्हें डराओ नहीं, सिर्फ नेकी की दावत दो। हमारी औलाद भी मुसलमान हो सकती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान नस्लों में चलता है। अगर तुम दुनिया से जाते वक्त ईमान वाले हुए तो तुम्हारी नस्लें भी ईमान वाली होंगी। ईमान लाने के बाद जिन्नात ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम चाहते हैं कि आपकी उम्मत को हम हर बुरे जिन से बचाएं, क्या हमें इजाज़त मिले? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेकी में मदद करो, इंसानों की हिफाजत करो, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म के बग़ैर कुछ ना करो। जिन्नात ने कहा, हम कसम खाते हैं कि आपकी उम्मत को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि जब कोई इंसान अजान देगा हम वहाँ से भाग जाएंगे और इस घर की हिफाजत करेंगे। वो जिन जो थूकते हुए आया था अब सबसे आगे खड़ा था। वो बोला, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
آپ نے مجھے ظلم کی وجہ سے نہیں رحمت کی وجہ سے بدلا ہے۔ آپ نے میرے دل سے نفرت کا اندھیرا نکال دیا۔ آج سے میں بھی آپ کی امت کا ادنا خادم ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں استقامت دے۔ ہر توبہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ جب محفل ختم ہوئی تو جنات آسمان کی طرف بلند ہونے لگے اور ایک ایک جن ہوا میں روشنی کی لکیر چھوڑتا جا رہا تھا۔ وہ کہتے جاتے تھے، ہم نے ایک نبی دیکھا، ہم نے قرآن سنا، ہم نے نور چھوا۔ وہ اس رات اپنی قوم میں واپس گئے اور اسلام کی دعوت دینے لگے، یہاں تک کہ جنات کے قبیلوں میں روشنی کا دور پھیلنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اے اللہ، ان جنات کے دلوں کو قائم رکھ اور انہیں ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ پہاڑوں پر رحمت کا سایہ پھیل گیا، صحابہ کرام پر عجیب سکون چھا گیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپسی کا سفر اختیار کیا۔ یہ واقعہ صرف جنات کی ایک کہانی نہیں، بلکہ اپنے اندر الہی حکمتوں، نبوی اخلاق اور دلوں کو بدل دینے والے اسباق چھپائے ہوئے ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے، جو جن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے آیا تھا وہ دشمن تھا، گستاخ تھا، ظالم تھا، مگر جب اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان دیکھی، آپ کا صبر دیکھا، آپ کی دلیل دیکھی، تو وہی دشمن نہ صرف شرمندہ ہوا بلکہ ایمان کی روشنی میں داخل ہو گیا۔ یہ بتاتا ہے کہ گمراہ ہوئے دل بھی بدل سکتے ہیں اگر سامنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی سختی کو سختی سے جواب نہیں دیا۔ جن نے بے ادبی کی تو رسول کریم نے غصہ نہیں کیا بلکہ رحمت، حکمت اور نرمی سے جواب دیا۔ اسی نرمی نے جن کے دل میں ایمان کی چنگاری روشن کر دی۔ یہ سبق ہے کہ جو انسان رحمت بانٹتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ چاہے جنات ہوں یا انسان، قرآن ایسی روشنی ہے جو دلوں کے تالے کھول دیتی ہے۔ جن نے جب قرآن کی آواز سنی تو وہ سخت دل سے نرم دل اور دشمن سے محبوب امتی بن گیا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ قرآن پاک دل کا سب سے بڑا علاج ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت صرف انسانوں کو نہیں بلکہ جنات، فرشتے، درخت، پہاڑ، ہر مخلوق آپ سے متاثر ہے۔ جن نے جب آپ کا حلم، سکون، صبر اور نور دیکھا تو اس نے سمجھ لیا کہ یہ ذات کسی عام انسان کی نہیں بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ جن جو گناہگار تھا، گستاخ تھا، دشمن تھا، جب اس نے سچی توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام گناہ ایسے دھو دیے جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ یہ سبق ہے کہ اگر جن کی توبہ قبول ہو سکتی ہے تو انسان کی کیوں نہیں۔ بس سچی توبہ دل بدل دیتی ہے، قسمت بدل دیتی ہے۔ جن نے حملہ کرنا چاہا مگر طاقت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تھی۔ جب رب العالمین نے حفاظت کر دی تو نہ جن کی طاقت چل سکی اور نہ اس کا غصہ۔ یہ ایمان کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے محبوب کے ساتھ ہوتا ہے اس کے خلاف کوئی مخلوق کچھ نہیں کر سکتی۔ وقت گزر جائے گا، صدیاں بدل جائیں گی، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانیاں اور آپ کے اخلاق کا نور ہمیشہ دلوں کو جگمگاتا رہے گا۔ یہ واقعہ یاد دلاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپائے رحمت ہے۔ آپ کے اخلاق میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے اور آپ کے دامن میں پناہ پانے والا کبھی محروم نہیں رہ سکتا۔ آج میری طبیعت ناساز ہے اور آواز بیٹھی ہوئی ہے، پر میں نے اپنی پوری ممکن کوشش کی کہ آپ تک یہ ویڈیو پہنچا سکوں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کا دل چھوئے، آپ کے ایمان کو مضبوط کرے یا آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا کوئی نیا پہلو سمجھائے تو اس پیغام کو صرف خود تک محدود نہ رکھیں۔ دن کی روشنی جتنی پھیلتی ہے اتنے دل جگمگاتے ہیں، اتنی زندگیاں بدلتی ہیں، اتنے گھر روشن ہوتے ہیں۔ آپ کے ایک لائک سے بھی ہمیں حوصلہ ملتا ہے، آپ کے شیئر سے ہزاروں لوگوں کے دل بدل سکتے ہیں، اور آپ کا سبسکرائب ہمیں اس مشن کو مزید آگے بڑھانے کی طاقت دیتا ہے۔ تو پلیز اس نیکی کے سفر میں ہمارا ساتھ ضرور دیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں تک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیے گا تاکہ اگلی بار بھی جب ہم آپ کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی لے کر آئیں آپ تک وہ پیغام سب سے پہلے پہنچے۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو ایمان کے نور سے بھر دے، آمین۔